الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ یہ اس دور میں سوشل میڈیا کے جہاں بہت سے فوائد ہیں وہاں اس کے کئی نقصانات بھی ہیں، اور سب سے بڑا نقصان یہ ہے، یا سب سے بڑے نقصانوں میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے بہت سے لوگ ایسی روایات، ایسی حدیث پھیلاتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں، یا وہ من گھڑت ہیں یا آپ سے ویسے ہی ثابت نہیں ہیں، جبکہ حدیث کے معاملے میں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے، چھان بین کی ضرورت ہے کہ جب تک آدمی کو کسی حدیث کی صحت کے بارے میں، اس کے ثبوت کے بارے میں علم نہ ہو تو اس کو آگے نہیں پھیلانا چاہیے۔ اور اس پر کئی ایک دلائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الحجرات میں، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی خوب تحقیق کر لیا کرو، اس کی خوب تحقیق کر لیا کرو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بلغوا عنی ولو آیہ، بلغوا عنی ولو آیہ وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا تكذبوا علی فمن كذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ یہ آپ فرماتے ہیں بلغوا عنی آیہ، میری طرف سے پہنچا دو، خواہ وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ اور پھر فرماتے ہیں اور بنی اسرائیل سے بیان کرو، وحدثوا عن بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے بیان کرو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، بیان کرو ان سے۔ پھر آپ فرماتے ہیں وحدثوا عنی ولا تکذبوا علی، مجھ سے بھی بیان کرو، میری حدیث کو بیان کرو لیکن مجھ پر جھوٹ نہیں بولو۔ پھر آپ فرماتے ہیں فمن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے اس کو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے۔ اور یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے۔ اور امام شافعی فرماتے ہیں اس حدیث کے بارے میں، یا اس حدیث کی تفسیر میں، جیسا کہ امام ابن عدی نے اپنی کتاب الکامل میں ان سے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ جب کوئی حدیث بیان کرو تو ویسے اس کو بیان کرو جیسے تم نے سنی ہے، جیسے تم نے سنی ہے۔ اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينبغي ان يحدث به الا ثقة عن ثقة، رسول اللہ وسلم کی حدیث کو وہی بیان کرے جو ثقہ ہے اور ثقہ سے آگے اس کو بیان کرے، یعنی حدیث بیان کرنے والے لوگ معتبر ہونے چاہیے اور انہی لوگوں کی جو ہے روایت قبول کی جائے گی۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جیسے کہ مسلم وغیرہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ آدمی کے جھوٹ کے لیے یہی کافی ہے کہ ہر وہ سنی سنائی بات کو جو آگے بیان کر دے۔ امام حاکم جو بڑے مشہور و معروف امام ہیں، جن کو علامہ ذہبی نے اپنی کتاب تذکرۃ الحفاظ میں امام المحدثین کہا ہے، اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اس بات پر تنبیہ کی گئی ہے کہ صحیح روایات کو سقیم روایات سے معلوم کیا جائے، یعنی صحیح جو حدیث ہے ان کو ضعیف حدیث سے معلوم کیا جائے، اور مجروحین کے روایات سے اجتناب کیا جائے، یعنی وہ راوی جو ثقہ نہیں ہیں، جو قابل اعتماد نہیں ہیں، تو ان کی روایات سے اجتناب کیا جائے، بچا جائے، خصوصاً جب کہ محدث کو ان میں کسی قسم کی جرح معلوم نہ ہو، کسی قسم کی جرح معلوم نہ ہو۔ تو اسی طرح اس پر جو ہے سارے صحابہ بھی کئی ہیں، ان میں سے عبداللہ بن عباس کا ایک اثر ہے جو صحیح مسلم میں ہے، وہ کہ امام مجاہد فرماتے ہیں کہ بشیر ادوی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بیان کرنا شروع کیا، مگر ابن عباس نے ان کی طرف توجہ کی اور نہ ہی ان کی بات پر دھیان دیا، یعنی بشیر ادوی آ کر عبداللہ بن عباس کے پاس آ کر جو حدیث بیان کرنے لگا تو عبداللہ بن عباس نے کوئی توجہ نہیں دی۔ تو جب عبداللہ بن عباس نے کوئی توجہ نہیں دی تو عبداللہ بن عباس سے کیا کہنے لگا کہ ابن عباس کیا بات ہے، میں آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں مگر آپ سن نہیں رہے ہو۔ ابن عباس نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ جب کوئی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا تو شوق سے اس کی طرف ہماری آنکھیں اٹھ جایا کرتی تھی اور ہم اس کی بات کو توجہ سے سنتے تھے، مگر جب سے لوگوں نے اچھا اور برا طریقہ اختیار کر لیا ہے تب سے ہم ان سے وہی حدیث قبول کرتے ہیں جسے ہم جانتے ہیں کہ واقعی یہ صحیح حدیث ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور رسول اللہ سے صحیح ثابت ہے۔ ابن عبد البر اپنی کتاب التمہید میں لکھتے ہیں جو موطأ امام مالک کی شرح ہے،
عبداللہ بن عباس کے اس قول کو نقل کرنے کے بعد کہ اس حدیث میں یہ ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ نبی علیہ السلام پر جھوٹ جو ہے عبداللہ بن عباس نے اپنے زبانی میں اس کو محسوس کر لیا تھا. یعنی امام حافظ بن عبد البر اپنی کتاب التمہید میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ پر جھوٹ جو ہے اس کو عبداللہ بن عباس رسول اللہ پر جھوٹ جو ہے اس کو عبداللہ بن عباس نے اپنے زمانے میں ہی محسوس کر لیا تھا. یعنی کچھ لوگ ایسے تھے جو رسول اللہ پر جو ہے جھوٹ بولنے لگے تھے. اور اسی طرح صحابہ کی ابھی اور مسئلے سنیے. انس کے بارے میں ہے اور ان کے اس قول کو ابن ابی شیبہ نے، ابن ماجہ نے، مسند احمد وغیرہ نے روایت کیا ہے اور ان سے ابن سیرین بیان کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ انس جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کم حدیث بیان کیا کرتے تھے. وَكَانَ إِذَا حَدَّثَ الرَّسُولُ صلی اللہ علیہ وسلم حَدِيثًا فَزِعَ، کہ جب رسول اللہ سے کوئی حدیث بیان کرتے تو گھبرا جاتے. اور کیا فرماتے؟ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حدیث کو بیان کرنے کے بعد پھر گھبرا جاتے کہ شاید کوئی حدیث کے بیان کرنے میں مجھ سے کوئی گڑبڑ یا غلطی نہیں ہوگی، تو پھر فرما دیتے او کما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جیسے میں نے بیان کیا یا اس سے ملتی جلتی بات آپ نے بیان کی ہے. اور اسی طرح ابن عدی نے اپنی کتاب الکامل کے مقدمہ میں ابن ابی لیلہ سے روایت کی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جب زید بن ارقم کے پاس آتے تو ہم ان سے کہتے کہ ہمیں رسول اللہ کی کوئی حدیث بیان کریں، تو وہ آگے سے جواب کیا دیتے؟ انا قد کبرنا ونسینا والحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید، ابھی ہم بوڑھے ہو چکے ہیں، بوڑھ چکے ہیں، اور رسول اللہ سے حدیث بیان کرنا یہ بڑی ذمہ داری کی بات ہے. یعنی رسول اللہ سے حدیث بیان کرنا یہ بڑی ذمہ داری کی بات ہے. تو زید بن ارقم جو ہے حدیث کو بیان کرنے میں بڑی احتیاط سے یا اجتناب کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ کہیں جو ہے وہ ابھی ہم عمر زیادہ ہو چکی ہے، ہم بھول بھی چکے ہیں کہ میں رسول اللہ سے کوئی ایسی حدیث بیان کر دوں جو رسول اللہ کی حدیث نہ ہو یا اس میں مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے. تو اس سے آپ اندازہ لگائے کہ صحابہ کی کس قدر حدیث کے بیان کرنے میں احتیاط تھی. اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنیے. عمر بن میمون یہ تابعی ہیں، یہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعرات کو درس دیا کرتے تھے. تو جب کوئی حدیث بیان کرتے تو ان کی رگیں پھول جاتی. پھر آپ یہ کہتے ہیں او دون ذالک او فوق ذالک او قریب من ذالک او شبیہ بذالک، یعنی حدیث کو بیان کرنے کے بعد عبداللہ بن مسعود حدیث بیان کرتے تو ان کی رگیں پھول جاتی اس ڈر کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے منہ حدیث بیان کرتے مجھ سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے یا وہ جو ایسا مجھ سے کوئی کلمہ نکل جائے میرے منہ سے جو رسول اللہ کی حدیث میں نہ ہو یا آپ نے نہ فرمایا ہو. تو اس کے بعد کیا کہتے او دون ذالک، آپ نے اس کے قریب یا اس سے ملتی جلتی بات فرمائی. تو اس طرح سے صحابہ جو ہے حدیث کے بیان کرنے میں احتیاط سے کام لیتے تھے. تو ابن عدی اور بھی ایک صحابہ کے واقعات ہیں. تو ابن عدی کیا لکھتے ہیں؟ ابن عدی کہتے ہیں کہ بہت سے صحابہ ایسے تھے جنہوں نے رسول اللہ سے روایت بیان کرنے سے احتیاط کی. کس وجہ سے؟ اس ڈر سے کہ کہیں حدیث کے بیان کرنے میں ہم سے کوئی کمی یا زیادتی نہ ہو جائے. جو ہم حدیث رسول اللہ سے ہم نے سنی ہے اس کے بیان کرنے میں ہم سے کوئی کمی یا زیادتی نہ ہو جائے، تاکہ ہم رسول اللہ کے اس فرمان کی وعید میں نہ داخل ہو جائیں. من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے اس کا اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لینا چاہیے. اللہ کے صحابہ یہ نہیں کہ رسول اللہ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولتے تھے، لیکن پھر بھی اس قدر حدیث کے معاملے میں احتیاط سے کام لیتے تھے. اور یہ جو حدیث ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے اس کا اپنا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم بنا لینا چاہیے. یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری، صحیح مسلم حدیث کی بہت سی کتابوں میں جو ہے کہ صحابہ سے منقول ہے. یہ تقریباً 60 یا 70 صحابہ کے قریب صحابہ سے یہ منقول ہے. یعنی اس حدیث کے راوی جو ہے رسول اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 60 سے 70 تک صحابہ ہیں. یہ بہت بڑی تعداد ہے. اور ابن حبان، جن کی صحیح ابن حبان مشہور و معروف حدیث کی کتاب ہے، وہ اس کے اندر انہوں نے ایک عنوان قائم کیا ہے جس میں وہ ذکر کرتی ہیں ذکر ایجاب دخول النار لمن نسب الشیء الى المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم وهو غیر عالم بصحته، کہ اس آدمی کے لیے جہنم میں داخل ہونا ضروری ہے وہ آدمی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی ایسی چیز رسول کی طرف ایسی چیز منسوب کرے
اور اس کو اس کی صحت کے بارے میں علم نہ ہو، یعنی رسول اللہ نے جو حدیث بیان کرے اور اس حدیث کی صحت کے بارے میں جب اس کو علم نہ ہو کہ واقعی یہ حدیث جو رسول اللہ سے صحیح ثابت ہے، تو اس کے لیے جو ہے جہنم میں جانا ضروری ہے، اس کے لیے جہنم میں جانا ضروری ہے۔ اور یہ بعض صحابہ کے میرے اقوال بیان کیے، اسی طرح آئیے بعض تابعین کے اقوال بھی سنیے۔ امام اوزاعی مشہور و معروف امام ہیں، یہ اتباع تابعین میں سے ہیں۔ ان کے بارے میں کیا ہے، امام اوزاعی کے بارے میں کیا ہے، جیسا کہ امام حاکم نے اپنی کتاب معرفت علوم الحدیث میں نقل کیا ہے، امام اوزاعی فرماتے ہیں کہ ہم حدیث کو یہ امام اوزاعی کا یہ قول جو ہے اس کو خطیب بغدادی نے اپنی کتاب الکفایہ میں روایت کیا ہے۔ امام اوزاعی کے قول کو خطیب بغدادی نے اپنی کتاب الکفایہ میں روایت کیا ہے۔ تو امام اوزاعی فرماتے ہیں کہ ہم حدیث، اور جیسے کہ میں نے کہا کہ امام اوزاعی جو ہیں یہ مشہور و معروف امام ہیں اور یہ اتباع تابعین میں سے ہیں، تو یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حدیث سنا کرتے تھے اور اسے کھوٹے درم کی طرح اپنے اصحاب پر پیش کیا کرتے تھے، جسے وہ جانتے ہوتے اسے ہم لے لیا کرتے اور جس کا وہ انکار کر دیتے اسے ہم ترک کر دیا کرتے تھے۔ یعنی امام اوزاعی بہت بڑے امام ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی ایسی حدیث سنتے جس کی صحت کے بارے میں ان کو علم نہ ہوتا، تو جو اپنے ان کے اصحاب ہیں یعنی حدیث کے عالم ہیں ان پر پیش کرتے۔ اگر وہ کہتے کہ ہاں یہ رسول اللہ کی حدیث ہے، صحیح ہے، تو اس کو ہم قبول کرتے۔ اگر وہ اس کا انکار کر دیتے، کہتے یہ رسول اللہ کی حدیث نہیں ہے یا صحیح حدیث نہیں، تو ہم اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اسی طرح امام اعمش کا قول سنیے، امام اعمش بھی اتباع تابعین میں سے ہیں۔ امام اعمش کیا کہتے ہیں کہ ابراہیم حدیث کی پرکھ کرنے والے تھے۔ ابراہیم سے مراد ابراہیم النخعی جو تابعین میں سے ہیں، یہ صغار تابعین میں سے ہیں۔ تو امام اعمش جو اتباع تابعین میں سے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم النخعی جو تابعین میں سے ہیں کہ حدیث کی پرکھ کرنے والے تھے، لہذا میں جب بھی کوئی حدیث سنتا تو اسے ان پر پیش کرتا، جب کوئی حدیث سنتا تو پیش کرتا۔ ابراہیم نخعی سے یہ کہتا کہ یہ حدیث جو ہے رسول اللہ کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے یا صحیح حدیث نہیں ہے۔ اور اسی طرح امام مالک کا قول سنیے۔ امام مالک جو 4 مشہور ائمہ ہیں ان میں سے ایک امام جو ہے امام مالک بھی ہیں، اور ان کے اس قول کو جو ہے امام حاکم نے اپنی کتاب معرفت علوم الحدیث میں نقل کیا ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ ایسی حدیث بیان کی ہیں جن کے بارے میں مجھے پسند یہ تھا کہ اگر ان میں سے ہر حدیث کے بدلے مجھے 2 کوڑے لگائے جاتے تو میں انہیں بیان نہ کرتا۔ دیکھیے امام مالک اتنے بڑے امام ہیں، یہ نہیں کہ انہوں نے کوئی ایسی حدیث بغیر کسی تحقیق کے ایسے بیان کر دی، لیکن بعد میں محسوس ہوا کہ ان حدیث میں کوئی ایسی علت تھی، ایسی وجہ تھی یا شک پڑا، تو پھر انہوں نے یہ بات کہی کہ بعد ایسی حدیثیں ہیں جو میں نے بیان کی ہیں، اگر ہر حدیث کے بدلے مجھے 2 کوڑے لگائے جاتے تو میں انہیں بیان نہ کرتا، پھر بھی میں انہیں بیان نہ کرتا۔ امام حاکم امام مالک کے اس قول کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں فمالک بن انس علی تحرجہ وقلۃ حدیثہ، مالک بن انس وہ امام ہیں جو حدیث کے بارے میں بڑی احتیاط سے کام لیتے تھے اور اس قدر جو حدیث کے بیان کرنے میں جو ہے وہ احتیاط کرتے ہیں۔ تو کیا خیال ہے ان لوگوں کا جو ہر رطب و یابس کو بیان کیے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح امام حاکم فرماتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ جَمَاعَةٌ، اپنی کتاب معرفت علوم الحدیث میں ہی وَكَذَلِكَ جَمَاعَةٌ مِّنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَأَتْبَاعِ التَّابِعِينَ وَكَذَلِكَ جَمَاعَةٌ مِّنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَأَتْبَاعِ التَّابِعِينَ ثم عن أئمة المسلمين كانوا يبحثون وينقرون عن الحديث إلى أن يصح لهم۔ صحابہ کی ایک جماعت، تابعین، اتباع تابعین، اسی طرح ان کے بعد میں آنے والے جو ائمۃ المسلمین ہیں وہ حدیث کی اسی طرح چھان بین کیا کرتے تھے، اس کے بارے میں تحقیق کیا کرتے تھے حتیٰ کہ وہ حدیث ان کے لیے صحیح ثابت ہو جاتی، یعنی صحیح ثابت ہوتی تو اس حدیث کو وہ لیتے، اگر وہ حدیث صحیح نہ ہوتی تو پھر جو اس حدیث کو چھوڑ دیتے۔ اور بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جب یہ حدیث ہے تو وہ کیسے ضعیف ہو سکتی ہے، وہ کیسے حدیث ضعیف ہو سکتی ہے؟ پہلی بات ہے پہلے یہ ثابت ہونا چاہیے کہ واقعی رسول اللہ کی حدیث ہے یا نہیں،
رسول کی حدیث ہے یا نہیں. یہ ایسے نہیں ہے کہ جو بھی کہہ دیں رسول کی حدیث ہے اس کو قبول کر لیا جائے اور اس کو صحیح سمجھ کے اس پر عمل کیا جائے, اس کو آگے پھیلایا جائے. نہیں, حدیث کے ثبوت کے لیے کچھ قواعد ہیں محدثین نے وضع کیے ہیں, ان میں سے کیا ہے کہ حدیث کی سند کا ہونا. اسی لیے امام عبداللہ بن مبارک کیا فرماتے ہیں, اور ان کے اس قول کو امام ترمذی نے اپنی کتاب علل میں روایت کیا ہے. وہ کیا فرماتے ہیں, الاسناد من الدین لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. جو سند ہے یہ دین کا ایک حصہ ہے, اگر سند نہ ہوتی تو جس کا جو دل چاہتا وہ کہہ دیتا, ایسی بات کہہ دیتا اپنی بات سے, اپنی طرف سے. لیکن جب وہ کوئی حدیث بیان کرتا اس سے پوچھا جاتا کہ حدیث تم نے کس سے سنی ہے, تو ایک حدیث کا متن ہے اور ایک حدیث کی سند ہے. تو حدیث کی سند سے جو ہے پرکھا جاتا ہے کہ حدیث رسول اللہ سے ثابت ہے یا نہیں ثابت ہے, یہ حدیث جو ہے رسول اللہ سے ثابت ہے یا نہیں ثابت. تو بعض ایسے لوگوں کے لیے ہم یہاں امام حاکم کا کلام نقل کرتے ہیں. وہ کیا فرماتے ہیں, امام حاکم کے بارے میں نے پہلے ذکر کیا کہ امام ذہبی نے ان کو کہا یہ امام المحدثین ہیں. تو یہ اپنی کتاب المدخل میں لکھتے ہیں, ثم العجب من جماعت جہل الآثار واقاویل الصحابہ والتابعین, کہ تعجب ہے ان لوگوں سے جن کو آثار صحابہ ان کے اقوال اور تابعین کے اقوال کا علم نہیں. وہ اپنی جہالت کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث بھی آئی ہیں یا جو حدیث بھی مروی ہیں وہ صحیح ہیں. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ رسول اللہ سے جو مروی حدیث ہے وہ ہر حدیث صحیح نہیں ہے. صحیح وہ حدیث ہوگی جو محدثین کے اصول و قواعد اور ضوابط پر پوری اترے گی, وہ صحیح حدیث ہے. اگر ان پہ وہ پوری نہیں اترتی تو وہ حدیث جو ہے وہ صحیح حدیث نہیں ہے. لہذا یہ ضروری ہے کہ اگر آدمی کے پاس کوئی حدیث آتی ہے تو یہ نہیں کہ بغیر اس سوچو بچار کے, بغیر اس کے بارے میں پوچھ گچھ کے جو ہے آگے اس کو بھرانا شروع کر دیں. نہیں, اگر کوئی ایسی حدیث آتی ہے تو پہلے جو حدیث کے عالم ہیں, حدیث کے بارے میں جو جاننے والے ہیں, ان سے پوچھا جائے. اگر مثلا بخاری مسلم کی حدیث ہے تو الگ بات ہے, پوچھا جائے. اگر وہ حدیث صحیح ہے تو اس کو آگے بیان کرنا چاہیے. اگر وہ حدیث کے بارے میں علم نہیں کہ وہ حدیث صحیح ہے یا نہیں صحیح, تو پھر اس کو بیان کرنے سے روک جانا چاہیے. جیسے کہ میں نے شروع میں یہ صحابہ کا یہ نقل کیا ابن صحابہ کے بارے میں ابن عدی کے حوالے سے, کہ بہت سے صحابہ ایسے تھے جنہوں نے حدیث کے بیان کرنے سے بڑی احتیاط کی, اجتناب کیا, اس ڈر سے کہیں حدیث کے بیان کرنے میں ہم سے کمی یا نقصان نہ ہو جائے حدیث میں. اور اس کی وجہ سے ہم رسول اللہ کے فرمان کی وعید میں نہ ٹھہریں. جو آپ نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار, جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے گا اس کو اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لینا چاہیے. اس لیے ہر مسلمان کا شیوا یہ ہونا چاہیے کہ جب اس کے پاس رسول اللہ کی حدیث آئے اس کے بارے میں اس کو پوچھ لینا چاہیے, علم حاصل کر لینا چاہیے کہ رسول اللہ کی حدیث ہے, صحیح حدیث ہے, آپ سے ثابت ہے. اگر ثابت ہے اس کو بیان کرے, اگر ثابت نہیں تو اس کو بیان نہ کرے. اگر وہ بیان کرے گا ایسے ہی تو وہ جو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا مجرم ہے. تو اسی پر اکتفا کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.